من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور فتح مکہ ہوگا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہوں گے، جوک در جوک، گروہ در گروہ۔ فسبح بحمد ربک، پس آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی اور اس کی تعریف کیجئے گا۔ واستغفرہ، اور اس سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ نصر کا معنی مدد کا آتا ہے، اور بالکل پہلی آیت میں آ گیا اذا جاء نصر اللہ، تو اس سے اس سورت کا نام سورۃ النصر رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اور جس کو سورۃ التودیع کہا جاتا ہے۔ تودیع کا معنی آتا ہے کہ رخصت کرنا کسی کو، تو اس سورت کو سورۃ التودیع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا وقت آیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ اور سورت ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن کی سب سے آخر نازل ہونے والی سورت ہے۔ مکمل سورت، جیسے سب سے پہلی جو مکمل سورت اتری ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، ورنہ اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی آیات گزری چند، اور اس طرح یا ایھا المدثر کی چند آیات اتری ہیں، لیکن سب سے پہلی مکمل سورت اترنے والی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اسی طرح سب سے آخر میں جو مکمل ایک سورت نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں، مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام 80 دن تک رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے، وہ جب نازل ہوئی اس کے بعد تو آپ علیہ السلام 50 دن تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور آیت اتری لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 دن تک حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اور پھر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت اتری آخر میں، اور اس کے بعد آپ بعض روایتوں میں 21 دن کا آیا اور بعض میں 7 دن کا آیا کہ 7 دن تک آپ رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی قرآن کریم کی یہ شان دیکھیں کہ باقاعدہ اتنے تک ہے کہ سب سے آخر میں کون سی آیتیں اتری، سب سے آخر میں کون سی صورت اتری، یہ قرآن کی عظمت اور حفاظت کی دلیل اور نشانی ہے، ورنہ تورات، انجیل، زبور میں یہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یعنی صورت ہونے کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ اور آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، اور اس صورت میں جب یہ فتح کی بشارت آئی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے
کہ اوہو اب تو فتح مکہ ہو جائے گا، بس اور کیا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ فرمایا عباس کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ بشارت ہے اور مکہ فتح ہوگا، اس کی خوشخبری ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے، پوشیدہ ہے، تو لہٰذا اس لیے تو آپ نے فرمایا ہاں صحیح کہا۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے روایات میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں خطبہ دیا اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، جب یہ صورت اتری آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اللہ نے اختیار دیا اپنے بندے کو، ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین الدنیا و بین لقائی، اختیار دیا دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور فاختار لقاء اللہ، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا فدیناک بانفسنا واموالنا وآبائنا واولادنا، ہم قربان ہوں آپ پر، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا، ہمارے اولاد سب قربان ہو، اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے گویا اللہ سے ملاقات کو اختیار کر دیا۔ اور ذرا غور کریں کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، وہاں دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، پلاننگ ہوئی کہ بھائی ہر قبیلے کا آدمی اکٹھا ہو اور اس طرح شہید کر دے، اور تاکہ کسی سے وہ قریش بنو ہاشم قصاص نہیں لے سکیں گے، ہم سب مل کر دیت دے دیں گے۔ آپ کو وہاں سے نکالا، ہجرت کی، مدینہ منورہ آئے، اور اب فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا، پاسٹ ٹینس ہے، کیوں؟ حالانکہ بعد میں آنے والی ہے، جو چیز یقینی ہو اس کو جو ہے وہ بعد میں آنے والی یقینی ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جاء ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ آپ فتح یقینی ہے اور آئے گی ضرور۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فاتح بن کر آئے 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کیا حال تھا، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ سب سر جھکائے ہوئے تھے، اور آپ جب گزرے تو آپ آنے لگے تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نعرہ بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، مکہ والو آج ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ جب یہ کہا الیوم یوم الملحمہ، میرے آقا نے سنا، فرمایا نہیں، وہ جھنڈا حضرت سعد سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا علی یہ جھنڈا بلند کرو اور یہ اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج معاف کیا جائے گا۔ تم نے جو کچھ کیا، تم نے سمیہ کو دولخت کیا، تم نے نہدیہ کی کھال اتاری، تم نے زنیرہ کی چمڑی ادھیڑی، تم نے جو ہے سب کچھ کیا، تم نے زنیرہ کی بینائی ختم کر دی مار مار کر، لیکن فرمایا نہ، آج تم سے بدلہ، میرے راستے میں کانٹے بچھائے، سب کچھ کیا، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور جب آئے سارے کھڑے ہیں، اور آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کر نہیں آئے، سر جھکائے ہوئے، آپ کی ٹھوڑی مبارک اس زین کے آگے جو ہے پالدان کے ساتھ مل رہی تھی، اور سر جھکائے ہوئے آئے، اور آ کر جب داخل ہوئے تو کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، اور آپ نے آ کر کے یہی اعلان کیا آج کیا کرنے والا ہوں بتاؤ؟ تو سب نے کہا آپ تو بہترین ہے، معاف کر دینے والے۔ صحابہ کرام انتظار میں کہ آج حکم ملے اور ہم جو اپنے عزیزوں کی گردنیں اڑا لیں، تلواریں نیاموں سے نکالی ہوئی ہیں، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے نہیں، تم نے سب کچھ کیا، مجھے یاد ہے، لیکن آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا مامون، من اغلق باب داری فهو آمن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ مامون ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اس وقت ہندا آئی جس نے حضرت حمزہ کی کلیجے کو چبایا تھا، آئی اور آ کر کہا کہ آج سے پہلے مجھے سب سے زیادہ آپ سے علیاذ باللہ نفرت تھی، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کر دیا کہ اب میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب اور پیارا ہے ہی نہیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ لیکن اس موقع پر بھی فرمایا صحابہ کو آپ نے گلیاں دی کہ ان گلیوں سے آپ نے جانا ہے، ان سے آپ سے جانا ہے، ان سے آپ نے جانا ہے، اس طرح چلے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے جانے لگے، روک دیا، نہیں جا سکتے ہو۔ فرمایا بھائی میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے کہ عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، اور اسی طرح جو ہے بوڑھوں کو نہیں مارنا، لیکن جو مزاحمت کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ 2 صحابی وہاں شہید ہوئے اس جگہ پر، اور جس کے بدلے میں کافروں کے 15 آدمی وہاں مارے گئے، لیکن باقی کئی سارے بھاگ گئے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھاگ گیا، اور کئی بھاگ گئے، پھر آ کر آقا کے قدموں میں پہنچ گئے۔ لیکن ایک آدمی ابن خطل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی دشمن تھا اور آپ کی توہین کرتا تھا، فرمایا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھا پتہ چلا وہ تو متعلق بستار الکعبہ، وہ تو کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کو قتل کر دو، یعنی اس کو نہیں چھوڑا۔ نبی کے گستاخ کی سزا جو ہے وہ ہے، یہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو گویا آپ فاتح کی حیثیت سے آئے، یہ وہ فتح مکہ ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، والفتح، اور فتح ہوگی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ قطار در قطار، جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ ایک ایک نہیں، گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت جو ہے وہ داخل ہونے لگے۔ طائف سے آئے، جگہ جگہ سے یہ لوگ آئے اور آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور آگے کیا فرما دیا؟ فرمایا جب یہ ہے تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، 2 کام بتا دیے، ایک اپنے رب کی تعریف کرو اور تسبیح اور پاکی کرو، اور دوسرا استغفار کرو۔ لیکن اللہ رب العزت استغفار کو قبول کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ آپ کو ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہت اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے۔ گویا آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ آپ جس مشن کے لیے آئے تھے، رب کی توحید، اس کا پرچم بلند ہو گیا۔ اب آپ کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب کیا ہے؟ اب فرمایا آپ تسبیح کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ مشن کی تکمیل ہو چکی، اس کے بعد یہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ میرے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں آپ کے لیے، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نصر نازل ہو گئی، اس کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یہ دعا پڑھتے، اور کیا فرماتے تھے؟ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے دلیل کیا؟ تو دلیل کے طور پر یہ تلاوت کرتے اس سورت کی کہ اس میں اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا استغفار کرتے تھے، اتنا، روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اس پر پابندی کرنی چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار۔ اور استغفار جو ہے اس سے اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہوں کی معافی بھی اس میں استغفار میں ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بارشیں بھی برساتے ہیں، اللہ اولاد بھی دیتے ہیں، اللہ معیشت کی تنگی کو بھی ختم کرتے ہیں استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے اپنے رکوع میں، ان یقول فی رکوعہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ اپنے رکوع میں یہ فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے جب یہ سورت اتری تو اس کے بعد یہی استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے، تو ہم بھی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے استغفار بھی کیا کریں، اللہ کی
تسبیح اور پاکی بھی بیان کیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا کثرت سے ورد کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، حطت خطایاہ، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، فرمایا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بیٹوں کے ایک مرتبہ بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا میرے بیٹو میری 950 سالہ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ جو ہے وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کام بالکل نہیں کرنا اور 2 کام کثرت سے کرنا۔ تو پوچھا کیا 2 کام نہیں کرنے؟ فرمایا شرک کبھی نہیں کرنا، اللہ شرک کو نہیں بخشتے اور مشرک کو نہیں بخشتے اور شرک کو معاف نہیں کرتے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ اور دوسرا کہا تکبر کبھی نہیں کرنا، اللہ تکبر والے کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 2 کام بالکل نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں اور کہا 2 کام کثرت سے کرنا۔ پوچھا کون سے؟ فرمایا ایک تو لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا، اور حضرت نوح علیہ السلام بتاتے ہیں اس میں طاقت قوت کیا ہے۔ فرمانے لگے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اگر ایک کڑا ان کا بنا دیا جائے اور کڑا بنا کر ایک گراؤنڈ میں رکھ دیا جائے، میدان میں رکھا جائے، اور اس کے اوپر کلمہ کو لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، فرمایا اس کا اتنا وزن اور اتنا بھاری ہے کہ وہ کڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ خشک و تر بیر و بر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی جاندار ہو اور اس کو اس کی وجہ سے رزق نہ ملے۔ فرمایا اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ورد اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنی چاہیے، اور اللہ کو اپنی پاکی زیادہ پسند ہے کہ اپنے بندوں کی زبان سے جاری ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم برحمتک۔